اس قسط کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلنے کا ذکر ہے، اور اس ہوا کے ساتھ جو ہے کیا کچھ ہوگا اس کا ذکر ہے۔ یہ ہوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، اور زمین پر کوئی بھی ایسا مومن نہیں ہوگا کہ جس کے اندر ذرا سا بھی ایمان ہو، یہاں تک کہ لوگ اگر پہاڑ کے سوراخ کے اندر بھی ہوں گے تو یہ ہوا اس کے اندر بھی داخل ہو جائے گی اور اس مسلمان کی روح کو جو ہے وہ قبض کر لے گی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اس ہوا کے ساتھ تمام مسلمان جب دنیا سے چلے جائیں گے تو صرف کافر ہی رہ جائیں گے، اور پھر کافر جو ہوں گے وہ اپنی درندگی والی زندگی کے ساتھ، جو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ گدھوں کی طرح راستوں میں جمع کرتے پھریں گے۔ تو جب مسلمان کوئی بھی دنیا میں نہیں رہے گا، ان کے اوپر پھر جب کافر ہوں گے ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ اور پھر قیامت اس والے سے یہ بھی ہے کہ جو اس وقت قیامت قائم ہوگی جب لوگ زندہ جو کافر ہوں گے تو آگ جو ہوگی ان کو محشر کے میدان میں گھیر کر لائے گی۔ اسی طرح اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس طرح قیامت آئے گی اچانک، یعنی سور پھونکنے کی جو آواز ہوگی وہ کس طرح ہوگی، اس کا دوسرے حصے میں ذکر ہے۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو پھر سور پھونکنا، سور کو پیدا فرمایا اور اسرافیل کو دیا، وہ اسے اپنے منہ میں رکھے عرش کی طرف نگاہ جمائے کھڑے ہیں کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بیل کا ایک سینگ ہے۔ میں نے کہا وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بہت بڑے دائرے والا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کے دائرے کا قطرہ زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اسے 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلے گھبراہٹ کے لیے، دوسرے موت کے لیے، اور تیسری مرتبہ قبروں سے اٹھنے کے لیے۔ پھر روحیں ایسے نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں، وہ زمین و آسمان کی خلا کو پر کر دیں گی اور ناک کے راستے جسموں میں داخل ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا سب سے پہلے میری قبر جو ہوگی وہ شک ہوگی، یعنی سب سے پہلے حضور علیہ السلام اپنی قبر انور سے اٹھیں گے۔ اب اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس سور کے اندر جتنی روحیں ہیں اس کائنات کے اندر قیامت تک جو آئیں گی شروع سے لے کے، اتنے اس کے اندر جو ہے وہ سوراخ ہوں گے۔ بہرحال اس کے والے سے کافی تفصیل ہے، خلاصہ آپ کو پیش کیا گیا۔ یوں ہی اس کے آخر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی قبر انور سے آئیں گے، پھر ان کے ساتھ جو ہوئے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ہوں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے ارد گرد ان ہستیوں کا آرام فرمانا بھی قدرت کی طرف سے پہلے سے طے تھا، اور یہی اللہ اور اس کے رسول کی منشا تھی، اور آقا علیہ السلام ان ہستیوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ محشر کے میدان میں آئیں گے۔ تو جن ہستیوں کا شروع سے لے کر آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جو ہے وہ قائم رہا، ان کے بارے میں بد مذہبوں کا یہ شوشہ چھوڑنا کہ ان ہستیوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیا، حضرت علی کے اوپر ظلم کیا، یہ سب جو ہے وہ پروپیگنڈا ہے، اور یہ ان ہستیوں کے بارے میں لوگوں کو بدظن کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقائد اہل سنت کے اوپر ہمیں موت عطا فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جنت البقیع کے اندر اس حدیث پاک سے، اس جو عقیدے سے یہ پتہ چلا کہ یہ بھی بڑا فائدہ مند ہے، اور یہ مسلمان عاشقان رسول کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت البقیع میں مدفن نصیب فرمائے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام جب اپنی قبر انور سے آئیں گے تو پھر جنت البقیع سے، پھر جو ہے وہ مکہ کے جنت المعلا سے ان سب مسلمانوں کے ساتھ محشر کے میدان میں آئیں گے، اور قیامت والے دن جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا اس کا بیڑا پار ہے۔